صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ روایت ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے رمضان کی راتوں میں قیام اللیل کی ترغیب دلائی اور ارشاد فرمایا، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ فرمایا جو رمضان کی راتوں میں قیام کرے ایمان اور ثواب کی نیت سے تو اس کے ما قبل کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ اس حدیث سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے، اس حدیث کے اسلوب سے، کہ قیام اللیل نفل اور مستحب ہے اور یہ بندے کی چوائس اور مرضی پر ہے کہ وہ رات کے قیام کو کرے، قیام اللیل کرے یا نہ کرے۔ لیکن ایک دوسری روایت سے جو مسند احمد بن حنبل، مسند ابی یعلا، صحیح ابن خزیمہ اور امام حاکم کی المستدرک میں موجود ہے، اس میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے رات کے قیام کو سنت قرار دیا اور فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے اوپر رمضان کے روزے فرض کیے، وَسَنَنْتُ لَكُمْ قِيَامًا، اور میں نے اس کا قیام تمہارے لیے مسنون بنایا ہے، سنت بنایا ہے۔ تو جس نے فمن صامہ وقامہ خرج من الذنب کیوم ولدتہ امہ، تو جو بندہ رمضان کے روزے رکھے اور رات کا قیام کرے تو وہ گناہوں سے یوں نکل جائے گا کہ جیسے اسے ماں نے جنم دیا تھا تو وہ گناہوں سے پاک اور ستھرا تھا۔ تو اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ رات کا قیام نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، اور سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے اور صحابہ کرام نے اور پھر اس کے بعد پوری امت نے تا ہنوز 1400 سال میں قیام اللیل کے اس طریقے کو اپنائے رکھا، جو اس بات کی تاکید پر دلالت کرتا ہے۔ رہ گیا یہ سوال کہ قیام اللیل میں رکعات کتنی ہوں گی، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے جو مروی ہے، یہ میرے ہاتھ میں المعجم الاوسط ہے، المعجم الاوسط امام طبرانی علیہ رحمت کی، اس کے اندر جو روایت موجود ہے اس میں یہ لفظ ہیں المعجم الاوسط میں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان النبی علیہ الصلوۃ والسلام کان یصلی فی رمضان 20 رکعۃ سوى الوتر، کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام رمضان میں وطر کے سوا حضور 20 رکعات ادا فرماتے تھے۔ یہ روایت اگرچہ سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، لیکن اصول حدیث کا یہ قاعدہ ہے کہ اگر ضعیف روایت کو امت کے تعامل کے ساتھ تقویت ملے تو وہ ضعیف نہیں رہتی، وہ حسن کے درجے میں ہو جاتی۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم مجمعین، خصوصاً حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے اپنے دور خلافت میں باقاعدہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اقتداء میں تمام صحابہ کو جمع کیا، انہوں نے مولائے مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم نے انہوں نے 20 رکعات کو اختیار کیا۔ تو اب یہ سرکار علیہ السلام کی طرف جو روایت منسوب ہے اس میں تقویت پیدا ہو گئی۔ چنانچہ میں آپ کے سامنے سب سے پہلا جو حوالہ پیش کرنے لگا ہوں یہ موطا امام مالک کا ہے۔ موطا امام مالک، یہ ہر بندے کو معلوم ہے جس کو بھی تھوڑی سی حدیث کے ساتھ آشنائی ہے کہ اس کتاب کا حدیث کی کتابوں میں کیا مقام ہے۔ جب تک ستہ کی تالیف نہیں ہوئی تھی تو متفقاً امام شافعی کا بڑا مشہور قول ہے کہ اصح الکتاب بعد کتاب اللہ تحت عدیم السماء، آسمان کے نیچے جو اللہ کی کتاب کے بعد صحیح ترین کتاب ہے وہ موطا امام مالک ہے۔ اس موطا امام مالک میں جو امام مالک سند صحیح کے ساتھ، یہ بات بڑی توجہ طلب ہے، امام نووی نے الخلاصہ میں اس حدیث کی سند کو صحیح قرار دیا ہے۔ سند صحیح کے ساتھ جو روایت نقل کی ہے کہ کان الناس یقومون فی زمان عمر بن الخطاب فی رمضان ب23 رکعۃ، کہ لوگ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں 23 رکعات رات کی قیام میں ادا کرتے تھے، اور وہ کوئی عام لوگ نہیں تھے، وہ خیر القرون کے حامل تھے، وہ صحابہ کرام تھے یا تابعین تھے جو اس دور میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایما پر، ان کے حکم پر وہ 20 رکعات تراویح ادا فرما رہے ہیں، اور یہ حدیث صحیح ہے۔ امام بہقی نے بھی صحیح قرار دیا ہے، علامہ نووی نے بھی اس حدیث کو صحیح قرار دیا، اور پھر حدیث کی جو صحاح ستہ کی اگر بات کریں تو سنن الترمذی
امام ترمذی کی یہ میرے ہاتھ میں ہے، امام ترمذی علیہ رحمت نے جو یہاں پر اقوال نقل کیے ہیں تو وہ فرماتے ہیں کہ اہل علم کا اختلاف ہے کہ رمضان کے قیام کے متعلق تو کچھ لوگوں نے 41 رکعات کو 41 کو 20 سے کم نہیں بلکہ 20 سے زیادہ کو انہوں نے رات کے قیام کو مسنون قرار دیا ہے۔ یہ اہل مدینہ کا قول ہے اور اہل مدینہ اس پر عمل کرتے ہیں، لیکن فرماتے ہیں اکثر اہل العلم، اکثر اہل علم کا جو مروی ہے وہ حضرت عمر فاروق ہیں، حضرت مولا مرتضیٰ شیر خدا ہیں اور دیگر نبی کریم علیہ السلام کے اصحاب ہیں۔ امام ترمذی فرماتے ہیں کتاب الصوم میں کہ 20 رکعتاً، ان سے 20 رکعت تراویح مروی ہیں، اور یہ امام ثوری کا قول بھی ہے، ابن مبارک کا قول بھی ہے، امام شافعی کا قول بھی ہے، اور امام شافعی فرماتے ہیں ہاکذا ادرکت ببلدنا بمکہ یصلون 20 رکعتاً، فرماتے ہیں ہم نے اپنے شہر مکہ مکرمہ میں لوگوں کو اسی طریقے پر پایا کہ وہ 20 رکعت تراویح ادا کرتے تھے، 20 رکعت تراویح۔ تو 20 سے زیادہ کا قول ہے، 20 سے کم کا قول نہیں ہے۔ یہ سنن الترمذی ہے، اور پھر سنن الترمذی سے بھی پہلے یہ امام ابن ابی شیبہ کی المصنف ہے، اس میں آپ نے مختلف صحابہ کرام اور تابعین ان کے اقوال اور ان کا عمل نقل فرمایا ہے امام ابن ابی شیبہ نے، اور اس میں حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا مروی ہے کہ امر رجلا یصلی بہم 20 رکعتاً، آپ نے ایک آدمی کو حکم دیا اور وہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جو اقرا ہیں، اس امت کے سب سے بڑے قاری ہیں، تو انہوں نے 20 رکعت تراویح جو ہیں وہ صحابہ کرام کو پڑھائی، اور پھر حضرت مولا مرتضیٰ علی شیر خدا آپ نے بھی ایک آدمی کو حکم دیا امر رجلا یصلی بہم فی رمضان 20 رکعتاً، انہوں نے بھی حکم دیا کہ وہ 20 رکعت پڑھائیں، اور حضرت ابی بن کعب کے متعلق عبدالعزیز بن رفیع بیان کرتے ہیں کہ کان ابی بن کعب یصلی بالناس فی رمضان بالمدینہ 20 رکعتاً ویوتر بثلاث، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رمضان المبارک میں صحابہ کرام کو 20 رکعت پڑھاتے اور 3 رکعت وتر کی علیحدہ طور پہ پڑھاتے، اور یہی قول حارث کا ہے، یہی قول عبد الرحمن بن اسود کا ہے، اور یہی قول حضرت عطا بن ابی رباح کا ہے، جس سے معلوم ہوا کہ جو امت میں بڑی کثرت کے ساتھ اور تواتر کے ساتھ حد شہرت کے ساتھ جو بات مشہور ہے وہ یہ ہے کہ تراویح کی رکعت 20 رکعت ہیں۔ تو جو بندہ اس کا منکر ہے اور یہ کہے کہ تراویح کا بالکل وجود ہی نہیں ہے، نہ اس کی کوئی رکعت مروی ہیں، تو وہ احادیث کی کتابوں سے ناواقف ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضور نبی کریم علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔